إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، آج ہم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سنیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو ہمیشہ سننے، سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور حق کو ہی آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ فضائل و کمالات کے حامل ہیں۔ جب شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ کا یہ موضوع ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ جو باقی خلفائے راشدین ہیں یا جو مشاہیر ہیں جن کی سیرت کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مشہور تو یہ بھی ہیں، کوئی کم ہستی نہیں ہے، لیکن کسی کے اوپر زیادہ لکھا گیا، کسی پر کم لکھا گیا۔ آپ دیکھیں نا، انبیاء کا مقام کتنا ہے، لیکن کئی انبیاء ہیں جن کا فقط ذکر ملتا ہے، باقی ان کے حالات کوئی محفوظ نہیں ہیں، ان کی سیرت کے اوپر اتنا مواد نہیں ملتا، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ بہت سارے انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یعنی نام ہمیں معلوم نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ہم نام ذکر سنتے ہیں، لیکن سب کے نام تو شاید آپ کو بھی علم نہ ہو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت امام حسن کے اوپر اتنا مواد ہوگا کہ میں شاہ صاحب کی محفل میں جا کے کوئی چند باتیں بیان کر پاؤں۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور اتنا آپ پر لکھا جا چکا ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب و کمالات و اعزازات و انعامات اس قدر زیادہ آپ کے بیان کیے گئے ہیں اور محفوظ ہیں الحمدللہ مستند کتابوں میں۔ میں حیران رہ گیا۔ صرف 12 تقریروں کی بات نہیں ہے کہ 12 تقریر نامی کتاب سے لے کے کوئی چیز آپ بیان کرتے ہیں اور سر لگا لیں اور لوگ واہ واہ کہہ کے نعرے لگا کے پیسے دے دیں آپ کو، نہیں۔ یہ صرف 12 تقریروں والے حوالے نہیں ہیں، صرف نزہۃ المجالس کی بات نہیں ہے، کسی کہانی کی بات نہیں ہے، بلکہ مستند و معتبر کتب احادیث میں امام حسن مجتبی کے فضائل، مناقب اور آپ کی شان اور سیرت اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی زوجہ ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بڑی پریشان ہو کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں بڑی حیران و پریشان ہوں، خواب عجیب ہے، غریب ہے، کیسے بیان کروں؟ فرمایا بیان تو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل نے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک مبارک ٹکڑا کٹ کر وہ میری گود میں آیا، چاند کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا، یا آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا، تو میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے میری چچی جان، پریشان ہونے کی بات
میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان قریب اللہ فاطمہ کو فرزند عطا فرمائے گا اور وہ پرورش کے لیے آپ کی گود میں دیا جائے گا، پرورش کے لیے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کی ولادت با سعادت رمضان کے مبارک مہینے میں، خود مبارک، ماں مبارک، باپ مبارک، نانا مبارک، خاندان مبارک، جس مہینے میں ولادت ہو رہی ہے وہ بھی بولیے رمضان مبارک، 15 رمضان مبارک کو سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں، خود مدنی، ولادت مدنی میں، نانا مدنی، بابا مدنی، خود مدنی، 3 ہجری میں 15 رمضان شریف کی مبارک دن آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اچھا دیکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا نام والد تجویز کرتا ہے، ماں ضد کرتی ہے کہ نام میں نے رکھنا ہے، کوئی پھوپھی، خالہ، کوئی عزیز رشتہ دار ضد کرتا ہے کہ نام میں نے رکھنا ہے، لیکن قربان جائیں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی، حضور تشریف لے آئے، نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا، حرب، ہا باریک، را اور با، حرب کا مطلب ہے جنگجو، حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، لیکن مبالغے کے لیے بچے کا نام حرب رکھ دیتے تھے عرب کے لوگ، یعنی زیادہ جنگجو، سراپا جنگ، دلیر، بہادر، شجاعت والا، شجاع، دلیر، بہادر جنگجو، حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، بل ہوا حسن، اس کا نام حرب نہیں رکھنا بلکہ اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ نام کس نے رکھا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک رکھا، اور آپ سے پہلے کس عرب میں کسی بچے کا نام حسن رکھا گیا ہو یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہارون کے 2 صاحبزادے جن کا نام شبیر و شبر تھا، یعنی عبرانی زبان میں اور ان کا عربی میں معنی بنتا ہے حسن و حسین، اللہ پاک نے مجھے نوازوں کے لیے وہی 2 نام عطا فرمائے، جو شبر اور شبیر، ان کے نام رکھا، ان کا نام حسن اور حسین فرمایا۔ حسن، حسن کا مطلب کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہے ہر لحاظ سے اچھا، ہر لحاظ سے عمدہ، ہر لحاظ سے باکمال، ہر لحاظ سے باصفا۔ یہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، یہ صحابی نے روایت کیا یا تابعی نے روایت کیا یا اس کے راوی یہ سند متصل ہے نہیں ہے، حسن لذات ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے، قربان جائیں امام حسن نے جس ماحول میں پرورش پائی وہاں ہر حدیث حسن ہے، ہر حدیث صحیح ہے، وہاں جو ہے مقطوع کا یا حدیث ضعیف کا کوئی چکر نہیں ہے، ہم حدیثیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں، اور امام حسن نے نانا کو دیکھ کے علم حاصل کیا۔ نبی پاک کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کسی بات کو دیکھ کے خاموش رہنا یا ٹوکنا، آپ کی زندگی ہی شریعت ہے نا، آپ کا قول فعل شریعت ہے، تو وہاں حسن لذات ہی یا حسن لغیر ہی، یا یہ حدیث صحیح ہے یا منقطع ہے یا یہ موضوع ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو حسن لذات ہی بنایا۔ اللہ پاک کی عطا سے ایسی تربیت کی ہے کہ حسن لذات ہی بن گئے اور حسین لذات ہی بن گئے، وہاں لغیر ہی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو قربان جائیں، جب آپ امام حسن جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی گود میں رکھا گیا، حضرت اسماء بنت امیس نے کپڑے میں لپیٹ کے نبی پاک کی گود مبارک میں امام حسن کو رکھا، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ ہے وہ دعا پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تجویز کیا، فرمایا یہ معمور من اللہ ہے، یہ نام اللہ کی طرف سے آیا ہے، نام بھی نبی پاک نے رکھا، تحنیک بھی نبی پاک نے کی، کان میں اذان بھی نبی پاک نے دی، اقامت بھی نبی پاک نے کہی، اور عقیقہ بھی نبی پاک نے کیا۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو تو چھوارا، تر کھجور یا کوئی سوکھی کھجور، چھوارا وغیرہ اس کو اچھی طرح منہ میں چبا کے نرم کر کے بچے کے حلق میں، بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن وہ بندہ کرے جو نیک بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، سبحان اللہ، وہ لعاب دہن جب کھاری کنویں میں ڈالا
وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن، وہ منہ، وہ نبی پاک کا وہ منہ مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار نے خود تحنیک کی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک کرنا، بچے کو گھٹی دینا، اسے کہتے ہیں گھٹی دینا، خود نبی پاک نے گھٹی مبارک دی۔ آپ دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں تک اقامت کہی، اور آپ کا نام حسن تجویز کیا۔ اللہ اللہ، آپ بتائیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جب نام بھی سرکار تجویز کر رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، گود میں اور جٹا کے اذان بھی کہہ رہے ہیں، کان میں تکبیر بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر بتائیں کہ وہ علم و حکمت کا چشمہ بنے کہ نہ بنے؟ جس کا نام مدینہ العلم ہو، جس کا بابا باب العلم ہو، جس کی والدہ سیدہ کائنات ہو، آپ بتائیں ان کی شان اور عظمت اور مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو۔ بچہ پیدا ہو، طاقت ہو تو دو، بیٹا ہو تو دو، اس کی طرف سے دو جانور، بیٹی ہو تو ایک جانور، ایک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسن پیدا ہوئے، ان کا عقیقہ بھی دو جانور آپ نے عقیقے کے کیے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانور کیے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو کندھوں پہ سوار کر کے باہر تشریف لائے۔ ایک صحابی نے دیکھ کے مسکرا کے کہا، نعم المرکب رکیبت یا غلام، غلام کا مطلب ہے صاحبزادے، او بیٹا، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا، عربی میں کہتے ہیں یا غلام، او پیارے بیٹا، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک مسکرائے، فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، یعنی مطلب یہ ہے دیکھنے والے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ بچے کی سواری دوست مصطفیٰ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار ہونے والا کتنا اچھا ہے، یعنی کہ نعم المرکب رکیبت یا غلام، یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ اے پیارے، آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار ہونے والا کتنا اچھا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ حوالہ جات میں نے نوٹ کیے ہیں، کیونکہ میں غیر مستند جو ہے وہ کتابوں پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اصل سند دیکھیں کہ یہ سند کیا ہے، روایت کس نے کیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں باب المناقب میں روایت کیا ہے، ان رسول اللہ، ایک صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ قبل حسنا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن مجتبی کو چوم رہے ہیں، وضمہ الیہ، اور نبی پاک حضرت امام حسن کو، جبکہ آپ شیرخوار ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو چوم رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں، بار بار چومتے ہیں، بار بار سونگتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں۔ سرکار اپنے پیارے ننھے منھے شہزادے امام حسن کو بار بار چومتے ہیں، سونگتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں۔ وجعل یشمہ، بار بار سونگ رہے ہیں جیسے کوئی پھول کو سونگ رہا ہو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے، آپ ان کو بار بار چومتے بھی ہیں، بار بار سونگتے بھی ہیں، سینے سے بھی چمٹاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا پھول ہے، یعنی پھول کو چوما جاتا ہے، پھول کو لوگ چومتے ہیں، سونگتے ہیں، فرمایا یہ میرا پھول ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل، یہ حدیث کی بہت زبردست کتاب ہے اور کافی بڑا ذخیرہ ہے حدیثوں کا۔ آپ ایک دیوار سے شروع کریں، جلد نمبر 1 2 3، اور دیوار آپ کی بھر جائے گی، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور ہے بھی مسند۔ امام احمد بن حنبل نے بڑا کام کیا حدیثوں کو، مسند امام احمد بن حنبل۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رواہ احمد، اس کا مطلب ہوتا ہے امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ، توجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نے دیکھا کہ میں نے دیکھا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسن نبی پاک کی گردن مبارک پر اور پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، گردن مبارک پر اور پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے ہیں تاکہ حسن گر نہ جائے، تاکہ میرا نواسا گر نہ جائے۔
دیکھنے والا صحابی کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے یہ عجیب منظر دیکھا ہے، آپ اتنا پیار کسی سے بھی نہیں کرتے جتنا اس بچے سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا پھول ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تو میرا پھول ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سنیے توجہ کریں، بخاری شریف میں ہے، لم یکن اشبہ برسول اللہ من حسن بن علی، سارے بچوں میں، خاندان میں، آل رسول میں، اہل بیت میں، گھر کے افراد میں سے جتنا امام حسن نبی پاک سے مشابہ تھے، آپ کی شکل و صورت مبارک جتنی نبی پاک سے ملتی جلتی تھی، اتنی کسی کی بھی شکل و صورت نبی پاک سے نہیں ملتی جلتی۔ چھوٹے بچوں میں، خاندان میں سے، اہل بیت میں سے جتنا نبی پاک کے ساتھ امام حسن ملتے جلتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک، ناک مبارک، پیشانی مبارک، شکل و صورت مبارک نبی پاک سے ملتی جلتی تھی۔ اس لیے ان کو کہتے تھے، لوگ کہتے تھے شبیہ رسول اللہ، یا شبیہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا شبیہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سے کہ ہم شکل، آپ کے اوپر صلاۃ و سلام ہو۔ اے وہ جو اللہ کے رسول کے ہم شکل ہیں، آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ اور حسن سے بڑھ کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ بڑی توجہ سے سنیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ ان سے، یہ تو بچوں کی بات ہے، مردوں کی بات ہے، عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی۔ آپ کی شکل صورت، آنکھیں مبارک، چہرہ مبارک، آپ کا جو شکل و صورت مبارک ہے نبی پاک سے میچ کرتی تھی۔ لیکن جب جو دو صاحبزادے پیدا ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسین کے ہاتھ پاؤں، پنڈلیاں، ہاتھ پاؤں، یہ جو ہے وہ کونی مبارک اور یہ بازو، ہاتھ پاؤں، انگلیاں، یہ نبی پاک سے زیادہ میچ کرتی تھیں، اور حسن کا چہرہ جو ہے وہ نبی پاک سے زیادہ میچ کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جب شوق زیادہ تڑ پاتا تھا تو نبی پاک کے نواسوں کو دیکھ کے شربت دید پی کر اپنے عشق کی پیاس بو جاتے تھے، اپنے عشق کی پیاس بو جاتے تھے۔ شہزادگان کی باقاعدہ آ کے دستک دیتے تھے، کسی باندی کو، کسی چھوٹے بچے کو، یا کبھی حضرت علی سے درخواست کرتے کہ خاتون جنت سے کہیں کہ براہ کرم دونوں شہزادوں کو باہر بھیج دیجئے، صحابہ جمع ہیں، ان کی درخواست ہے کہ دونوں صاحبزادوں کو بھیج دیجئے تاکہ ان کی زیارت کر کے ہم نبی پاک کی زیارت کر سکیں، تاکہ ہم ان کی زیارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، یہ میں اب حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی ہی توجہ سے آپ سنیے، سبحان اللہ۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کس میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ راوی اس کے ثقہ ہیں، صدیق اکبر نماز عصر سے فارغ ہوئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی سے باہر آنے لگے، دیکھا کہ حضرت علی موجود ہیں اور ان کے ساتھ امام حسن مجتبی موجود ہیں، ننھے منھے پیارے پیارے شہزادے موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو بڑی شفقت سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا، فدا کا ابی و امی یا شبیہ رسول اللہ، آپ تو ہو بہو نبی پاک کے مشابہ ہیں، آپ علی کے مشابہ نہیں ہیں، آپ تو ہو بہو نبی پاک کے مشابہ ہیں۔ لفظ پہ غور کرو، کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا بڑی محبت اور شفقت سے، اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ علی پر نہیں گئے، آپ تو نبی پر گئے ہیں، آپ نبی کے ہم شکل ہیں، ہو بہو آپ کی شکل مبارک نبی پاک سے ملتی جلتی ہے۔ مولا علی نے سنا تو بڑے خوش ہوئے، گھر جا کے گھر گئے اور کہا کہ فاطمہ بڑی خوشی کی خبر ہے، سن کے خوش ہو جاؤ گی۔ کیا خبر ہے؟
عصر کی نماز پڑھ کے حضرت ابوبکر فارغ ہوئے تو حسن کو ہمارے شہزادے کو کندھوں پہ اٹھا لیا صدیق نے اور کہنے لگے تم علی پر نہیں گئے، تم نبی پر گئے ہو، وہ نبی کی کاپی ہو، تم نبی کے ہم شکل ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بڑی خوش ہوئی، وہ کہنے لگی میں تو روزانہ جب لاڈ پیار ماں بچے سے کرتی ہے تو میں تو روزانہ جب بھی حسن سے لاڈ پیار کرتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ میرے ابا کے مشابہ ہو، تم میری جان ہو کیونکہ میرے والد صاحب کے ہم شکل ہو، اے حسن تم تو میری جان ہو کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو، میرے بابا کے ہم شکل ہو، تم تو میری جان ہو۔ ماں جب بچے سے لاڈ کرتی ہے نا، آپ نے اپنے تجربہ کیا ہوگا، کیسی لوریاں سناتی ہے، وہ باتیں کرتی ہے، حالانکہ وہ بچہ بولتا نہیں ہے لیکن ماں جو ہے وہ لگی ہوتی ہے محبت میں، پیار میں، لوریاں سنا رہی ہوتی ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا حسن سے پیار کرتی تھی، لاڈ کرتی تھی، تو کیا کہتی تھی؟ تم تو میری جان ہو، تم میرے ابا کے ہم شکل ہو، بہو میرے ابا کے ہم شکل ہو۔ اپنے نانا پر گئے ہو، کس پر گئے ہو؟ بولیے سبحان اللہ۔ صرف شکل میں نہیں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کاپی تھے امام حسن مجتبیٰ۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، کردار، گفتگو، زندگی کا طریقہ کار سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اس لیے لوگ کہتے تھے یا شبیہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہدایت کے بخشش میں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ، بولیے لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، سخیوں کا سخی، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف میں ہے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میرے اس نواسے کی بدولت اللہ پاک مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا، میرے اس نواسے کی بدولت۔ توجہ کیجیے، یہ بخاری شریف میں ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار سید ہے۔ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک میرے اس نواسے کی بدولت مسلمانوں کے دو بڑے عظیم لشکروں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ میرے دوستو، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کا آپس میں اختلاف ہوا، دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو تاریخ گواہ ہے، راویوں کا بیان ہے کہ وہ لشکر بھی پہاڑ کے برابر تھا اور یہ لشکر بھی پہاڑ کے برابر تھا۔ اب بتاؤ ایسے موقع پہ امام حسن نے صلح کا ہاتھ بڑھا کر امت پر احسان کیا یا نہ کیا؟ بتائیے۔ وہ لشکر بھی پہاڑ کے برابر، یہ لشکر بھی پہاڑ کے برابر، اور امام حسن نے حالانکہ حقدار تھے، سید یہ ہیں، حقدار ہیں، آل نبی ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صفت پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خلافت جو ہے آپ نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی کہ یہ حکومت آپ سنبھالیں۔ آپ نے صلح کی طرف قدم بڑھایا۔ بتائیں اگر یہ لشکر ٹکرا جاتے نقصان کس کا ہوتا؟ امت کا ہوتا۔ حدیث سنو، آپ نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، جھگڑے سے باز آ جائے، جھگڑے اور لڑائی سے باز آ جائے حق پر ہونے کے باوجود، فرمایا جنت کے درمیان میں اس کے محل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چھوٹی سی بات پہ اڑ جاتے ہیں، دعویٰ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر لیتے ہیں۔ یہ اہل بیت سے محبت کی یہ نشانی نہیں ہے۔ میرے دوستو، امام حسن مجتبیٰ کا فرمان سنو، میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا۔ امام حسن کا فرمان ہے، یہ علامہ ابن عبد البر نے امام حسن کا فرمان ذکر کیا، لو ان رجلا شتمنی فی اذن هذه واعتذر الی فی اذن الاخرى لقبلت عذرہ۔ اگر کوئی شخص لو
مجھے گالی دے دوسرے کان میں وہ معذرت کر لے تو میں اس کی معذرت کو قبول کر لوں گا. درشی پڑھی محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات محترم توجہ کریں، جب امام حسن نے صلح کر لی، حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، امت کو خون ریزی سے بچا لیا، دو بڑے عظیم لشکروں کو آپس میں ٹکرانے سے بچا لیا، تو کسی نے کہا یا پہلے کہتے تھے یا امیر المومنین، تو کسی نے تانے کے طور پہ کہا یا آر المومنین، نعوذ باللہ، اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم، باعث آر، نعوذ باللہ. جب صلح کر لی نا امام حسن نے تو کسی نے تانا دیا، فوج تو اتنی آپ کے ساتھ تھی، آپ لڑائی کرتے ڈٹے رہتے، سرنڈر کیوں کر دیا، صلح کیوں کر لی، یہ ہے وہ ہے. یا آر المومنین کہا، اے مسلمانوں کے لیے باعث آر. تو امام حسن نے کیا فرمایا؟ امام حسن مسکرائے اور فرمایا العار خیر من النار. فرمایا یہ دنیا کی شرم جو ہے یہ جو ہے یہ بہتر ہے جہنم کے عذاب سے. العار خیر من النار، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہمارے لیے سبق ہے کہ لوگوں لڑائی میں فائدہ نہیں ہے، جھگڑے میں فائدہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، تباہی ہے، عذاب ہے. قرآن کا فیصلہ ہے والصلح خیر، ہمیشہ صلح میں بھلائی ہے. کس میں بھلائی ہے؟ ہاں. تو امام حسن نے کیا کہا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ خاندان میں نہ کٹ جائے گی، یہ برادری والے کیا کہیں گے، یہ ہے وہ ہے، ہم کوئی بے غیرت ہیں، ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہمارا یہ حال ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کو آپ کے پاس اسلحے کی کمی نہیں، فوج کی کمی نہیں، افرادی قوت کی کمی نہیں، پھر بھی صلح کر کے کہہ رہے ہیں العار خیر من النار. یہ دنیا میں اگر کوئی مجھے آر المومنین کہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے مسلمانوں کو ایک بڑی خون ریزی سے بچا لیا. میں آپ کو ایک عجیب روایت سناؤں، یہ میں نے پہلے مطالعہ نہیں کی تھی، مجھے یہ پڑھ کے بڑا مزہ آیا، آپ کو بھی مزہ آئے گا. تاریخ المدینہ المنورہ جز نمبر 3 میں ہے کہ عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین نے ایک نکاح کا اہتمام کیا، کسی کی شادی کی، نکاح کا پروگرام تھا، اور اسپیشل دعوت نامہ بھیجا امام حسن کو. توجہ کریں کہ یہ لفظ پہ غور کریں، کس نے دعوت نامہ بھیجا، دعوت ولیمہ کس نے دیا؟ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین نے اسپیشل طور پہ چیف گیسٹ کے طور پہ امام حسن کو نکاح کی تقریب میں تشریف لانے کے لیے عرض کی، آپ تشریف لائیں، بڑی اہم یہ نکاح کی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، آپ تشریف لے گئے. امام حسن کی عادت ہے اکثر روزہ رکھنا، اور جو ہے وہ جو وقت ملتا تھا تسبیح، روزہ، عبادت، ذکر میں، تو آپ بھی روزے سے تھے، نقلی روزہ تھا. جب پہنچے وہاں تو نکاح کا پروگرام اور جناب کھانا اور دعوت یہ سب چیزیں، تو نکاح کا وہاں پروگرام تھا، کھانے پینے کا، دعوت کا بھی اہتمام تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح اہتمام ہے اور آپ نے اس طرح جو ہے وہ بڑی شان و شوکت یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہے تو میں آج نفلی روزہ نہ رکھتا. مجھے نفلی روزہ چھوڑنا منظور ہے، مگر عثمان بن عفان نے اتنی محبت سے دعوت کی ہے تو میں دعوت کو قبول کر لیتا. اگر آپ مجھے تفصیلاً بتا دیتے تو میں آج نفلی روزہ نہ رکھتا. انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں، نفلی روزہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ میں جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نے یہ کھانا دعوت شروع نہیں کرنی. اب کیا کریں، روزہ بھی نہیں توڑوا سکتے آپ سے. اب ایسا ہے کہ ہمارا اس محلے کا جو رواج ہے جس کو ہم زیادہ معزز مہمان سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ مہمان خصوصی، تو ہم ایسا ہے کہ عمدہ قسم کا سرما ہم منگائیں گے اور وہ ہم سب کے سامنے آپ کو سرما لگائیں گے اور پھر عمدہ خوشبو منگوائیں گے، آپ کو کھڑا کر کے آپ کو عمدہ آپ کو خوشبو لگائیں گے اور آپ سے دعائیں خیر کروائیں گے. امام حسن نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو پورے مجمع میں امام حسن کو سرما لگایا گیا، خوشبو لگائی گئی اور آپ سے دعائیں خیر کرائی گئی. امام ابن اسحاق نے
امام حسن کے معمولات میں سے تھا، ڈیلی روٹین تھی کہ آپ تہجد پڑھتے، فوراً مسجد چلے جاتے، فجر کی سنتیں پڑھی، نماز پڑھی، نماز کے بعد وہیں ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ جب اشراق کا وقت ہوتا، اشراق کا پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملاقات کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، واعظ و تبلیغ کرتے۔ سنیں، مسجد سے اشراق کا پڑھنے کے بعد، لوگوں سے ملاقات کے بعد آپ سیدھا گھر نہیں جاتے تھے، آپ سیدھا امہات المومنین کے دروازے پر جاتے تھے اور ان کو سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، دیگر امہات المومنین کو سلام پیش کرتے بڑے احترام سے اور کہتے میرے لائق کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سنیں، ازواج مطہرات امام حسن کی روٹین سے واقف تھیں کہ ابھی اشراق کا پڑھ کے حسن آئیں گے تو جو ہے انہوں نے پہلے سے کبھی کوئی کھیر پکائی ہوئی، کبھی کوئی جو ہے وہ خاص دفعہ کوئی رومال، کوئی سوٹ، کبھی کھیر، جو بھی کہیں سے کوئی ہدیہ آتا وہ کہتے ابھی اس کو سنبھال کے رکھو، یہ سب سے عمدہ جو چیز ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی حسن آئے گا، یہ حسن کو تحفے میں پیش کرے۔ اب بتاؤ یہ روایتیں ایمان بگاڑے میں کیوں نہیں سنائی جاتی؟ یہ جو میں نے ابھی سنائی ہے یہ حدیثیں وہاں کیوں نہیں سناتے؟ امام حسن اشراق کا پڑھ کے فوراً امہات المومنین کے دروازے پہ جاتے، احترام سے ان کو سلام پیش کرتے اور کہتے میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ ازواج مطہرات بڑی خوش ہوتی اور ان کو تحائف سے نوازتی۔ یہ امام حسن کا معمول تھا۔ اور اسود الغابہ میں ہے، ایک دفعہ بچپن میں غلطی سے امام حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی، نبی پاک نے فوراً ٹوکا اور ڈانٹا، فرمایا نا 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 نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا نا یہ نہیں کرنا۔ آپ نے انگلی مبارک ڈال کے امام حسن کے منہ سے کھجور صدقے کی نکالی اور فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہ تربیت ہے۔ اور امام حسن جو باقی حدیثیں سناتے تھے کہ میرے نانا نے مجھے وطر کی یہ دعا سکھائی تھی، میرے نانا نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے، ان میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم بچوں کی تربیت کریں، ابھی سے ان کو حلال حرام کی تمیز دیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ میرے دوستو، جب نماز کا ٹائم آتا تھا امام حسن مجتبیٰ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا ہے۔ امام حسن نے کہا اس لیے کہ میں اللہ رب العرش جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں بادشاہوں کے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میرے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے امام حسن طریقت میں کامل اور پختہ نظر رکھتے تھے۔ اور حلیت الاولیاء میں ہے حسن مجتبیٰ کا کلام زہد اور تصوف، روحانیت اور دنیا سے بے رغبتی پر مشتمل تھا۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین 7 ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہیں، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں، اور امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی خلیفہ راشد ہوں گے اور وہ بھی امام حسن کی آل میں سے ہوں گے۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بتاؤ، وہ وقتی طور پہ جو سلطنت وہ سپرد کر دی تھی، حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی، تو امام حسن کو حسن کا وہ اللہ پاک نے وہ کام، اس کا اجر یہ دیا کہ امام مہدی جو ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد پاک سے ہوں گے اور ان کی دنیا بھر پہ حکومت ہوگی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کا دور خوشحالی کا دور ہوگا، امن اور عدل کا دور ہوگا۔ ایک ہی گھاٹ پہ بکری اور شیر جو ہے وہ پانی پیئیں گے، لیکن شیر بکری کو نہیں چھیڑے گا امام مہدی کی برکت سے۔ میرے دوستو، 13-14 حدیثیں امام حسن سے مروی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے سنائی تھی یہ بات کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اس کا مفہوم یہ ہے اے
بندے جب تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑے کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہ کر، جس بات پہ تیرا دل اور ایمان مطمئن ہو وہ کام کر، اور جس پر تیرا دل مطمئن ہو اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث امام حسن سے مروی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر جب بھی مال غنیمت آتا تھا تو حسن اور حسین کو بدری صحابہ کے برابر مال غنیمت دیتے تھے۔ حالانکہ یہ بدری صحابہ نہیں ہیں کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے جب جنگ بدر ہوئی، لیکن حضرت عمر جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے برابر ان کو حصہ دیتے تھے۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ حسن حسین تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ تو بدری نہیں ہیں، بدر میں بطور مجاہد شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کچھ بھی ان پر قربان کر دوں پھر بھی کم ہے، ان کا مقام مرتبہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان کو بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی جدی علیہما الصلاۃ والسلام نبی پاک کے ہم شکل تھے۔ شکل مبارک نبی پاک سے اتنی ملتی جلتی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ام میں لکھا ہے یہ تو ورقہ نور کا۔ پرانے زمانے میں ایک موبائل کا دور تو نہیں تھا، ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کی طرف کوئی خط بھیجتا تھا تو اس کو دو ٹکڑے کر کے لکھتا تھا، آدھا ایک کاغذ پہ آدھا دوسرے ورقے پہ، آدھا پہلے بھیجتا تھا آدھا بعد میں، تاکہ اگر پکڑے جائیں تو ہمارا منصوبہ لیک نہ ہو، ہمارے جو ہے وہ مضمون ہمارا وہ ظاہر نہ ہو جائے، ہمارے جو ہے وہ پرائیویسی وہ آؤٹ نہ ہو جائے۔ بعد میں دونوں ٹکڑوں کو ملاتے تھے، آدھا خط اس کاغذ پہ آدھا خط اس کاغذ پہ، دونوں کو آمنے سامنے ملا کے ایسے ٹیلی کرتے تھے، آپس میں دو ورقے جوڑتے تھے تو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ خط اس کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ خط توأم کی مثال ہے، آدھی شکل مصطفیٰ حسن آدھی حسین، دونوں کو جب ملائے تو یہ بن گئی شکل مصطفیٰ۔ کیا بن گئی؟ شکل مصطفیٰ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صاف شکل پاک سے ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ آپ کو زہر دیا گیا، 40 دن تک آپ سخت تکلیف میں رہے، کلیجہ مبارک آنتیں مبارک کٹ کٹ کے باہر نکلی، 40 دن تک اذیت برداشت کی۔ آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں مجھے نانا کے ساتھ یہاں دفن کیا جائے۔ حضرت چونکہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ کا کمرہ ہے، مجھے اجازت ہے کہ مجھے نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی ذات پر آپ کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مجھے منظور ہے، یہ جگہ آپ کی ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا، امام حسین کو بلایا، چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کہ میری یہ خواہش ہے مجھے روضہ انور کے میں نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے، شیخین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اگر بنو امیہ اڑی نہ کریں تو مجھے نانا جان کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور اگر بنو امیہ خون ریزی پر اترنا ہے تو خون ریزی نہ کرنا، مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ چنانچہ آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا اس وقت جو ہے 5 ربیع الاول کا دن تھا، سن 50 ہجری، تقریباً 47 سال کی عمر میں، 47 سال کی عمر میں آپ کا جب وصال ہوا تو امام حسین نے جو ہے وہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نانا جان کے ساتھ دفن کرنا چاہا، لیکن مروان خبیث سامنے آ گیا۔ مروان نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا، خون ریزی تک بات چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے دونوں میں صلح کرائی، امام حسین کو سمجھایا اور فرمایا دیکھو انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے خلافت چھوڑ دی، اب یہ آپ کے نانا کا گھر ہے، نانا کا شہر ہے، یہ تو مروان تو خون ریزی
صحابی موجود ہے، حضرت آس موجود ہیں، حضرت آس جو ہے وہ صحابی تھے، ان کو آگے بڑھایا امام حسین نے خود کہ آپ جنازہ پڑھائیں، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کی سیرت کے صدقے اور ان کے ذکر خیر کے صدقے ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کیا پاک رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کی ان کے اوپر بے شمار رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔